یزدان نے سر ہلایا۔ ان کے جاتے ہی وہ ایشل کے سامنے آیا جو سامنے پڑی میز کو گور رہی تھی۔ ایشل، اس نے نرمی سے پکارا لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ایشل، میں جانتا ہوں تم ایسی ڈریسنگ نہیں کرتی، لیکن یہاں تمہاری ڈریسنگ کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھے گا۔ تو یزدان ملک، آپ چاہتے ہیں اپنی بیوی کو بد کردار اور بد تہذیب صرف آپ ہی سمجھیں، کوئی دوسرا نہیں؟ آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ کی بیوی ایک کریکٹر لیس گرل ہے؟ ایشل نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹی۔ ایشل پلیز، اتنے گرے ہوئے الفاظ نہ استعمال کرو اپنے لیے۔ یزدان نے مٹھیاں بھیج کر برداشت کرنا چاہا۔ اچھا، مگر کیوں نہ استعمال کروں؟ وجہ بتائیں گے؟ ان القابات سے تو آپ نے خود مجھے نوازا ہے، تو اب کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں طنز ہی طنز تھا۔ معافی مانگ چکا ہوں تم سے، آئندہ تمہاری زبان سے یہ الفاظ نہ سنو، سمجھی؟ اس نے اس کی کلائی پکڑ کر خود سے قریب کرتے ہوئے کہا، میں جو مرضی کہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ کافی دنوں بعد اس کے اندر کی باغی ایشل نعمان نے پھر سے سر اٹھایا تھا۔ میں کون ہوتا ہوں؟ نکاح نامے پر دستخط ہوش و حواس میں کیے تھے نا تم نے؟ اب میں اپنا حق نہیں لے رہا تو اس کا مطلب ہے تم مجھ سے پوچھو گی کہ کون ہوتا ہوں میں؟ اس نے اس کی کلائی چھوڑ کر دونوں بازو اس کے گرد لپیٹتے ہوئے خود سے مزید قریب کیا تھا، اور ایشل نعمان جتنی مرضی بہادر دکھتی تھی تو لڑکی ہی۔ یزدان کی اتنی نزدیکی نے اسے کنفیوز کر دیا تھا۔ شرم و خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ یزدان اس کا یہ انوکھا روپ دیکھتا رہ گیا۔ لمٹ میں رہو، وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی شرارت کرتا، ایشل نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ اوہ مسز ایشل یزدان، آپ ایک کاپی پنسل لیں اور شام تک لکھ کر بتا دیجیے گا کہ شوہر ہونے کی حیثیت سے میری لمٹس کیا ہیں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا اور آنکھوں میں شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ ایشل بنا جواب دیے پلٹ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کپڑے کیوں نہیں چینج کر رہی؟ وہ دوبارہ اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ باقی سب کچھ تمہیں سب پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ بیوی کی ہر ضرورت کی ذمہ داری شوہر پہ ہوتی ہے۔ اس نے طنزیہ کہا، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں اپنی کسی بھی ذمہ داری سے غافل نہیں رہوں گا۔ اس نے نرمی سے اسے یقین دلانا چاہا، اسی لیے پہلی دفعہ ہی مجھے کسی اور کے کپڑے پہننے کا کہہ رہے ہو۔ ایشل نعمان ابھی اتنی گری نہیں جو دوسروں کی اترن پہنے۔ میں اسی لباس میں ٹھیک ہوں، اپنی بھابھی کا ڈریس لے جاؤ۔ اس نے سامنے پڑے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ یزدان کو اب بات سمجھ آئی تھی، غلطی اس کی ہی تھی۔ وہ کیوں اپنی بیوی کو کسی اور کے کپڑے پہننے کا کہہ رہا تھا؟ اوکے، سوری فار دیٹ۔ گھنٹے تک تمہیں تمہارے ڈریسز مل جائیں گے، اس سے پہلے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ وہ اسے سمجھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ہوں آیا بڑا، میں تو جیسے اس کی ہی مانوں گی نا۔ ایشل نے نخوت سے سر جھٹکا اور اٹھ کر باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ ارے واہ دیورانی جی، ہمارا استقبال خود کرنے آئی ہے، عورت نے مسکرا کر کہا۔ آپ؟ ایشل نے اس کا تعارف چاہا۔
ایشو یہ تمہاری جٹھانی ہے، یزدان کے بڑے بھائی کی بیوی شمائلہ، اور تمہاری بھی بھابھی ہی لگی۔ شمائلہ کے لب کھولنے سے پہلے ہی ان کے پیچھے آتی آنی نے تعارف کروایا۔ ایشل مجبوراً مسکرائی۔ اندر آنے کا نہیں کہو گی دیورانی؟ شمائلہ نے مسکرا کر پوچھا۔ آئیے بھابھی، ویسے آپ مجھے میرے نام سے بھی پکار سکتی ہیں۔ اسے ان کا دیورانی کہنا عجیب ہی لگا تھا۔ تمہیں اچھا نہیں لگا تو میں معافی مانگ لیتی ہوں، شمائلہ نے مصنوعی معصومیت سے کہا۔ نہیں نہیں بھابھی، میں تو ویسے ہی کہہ رہی ہوں۔ وہ ان کی معافی مانگنے کا سن کر شرمندہ ہوئی۔ شمائلہ مسکرانے لگی۔ آنی بھی مسکرا دی۔ ویسے بی بی جان، میری دیورانی، میرا مطلب ایشل کافی ماڈرن لگ رہی ہے، شمائلہ نے اس کے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شہر میں رہتی تھی تو ماڈرن ہی ہونا تھا، گاؤں کے ان پڑھ لوگوں کی طرح تو نہیں ہو سکتی نا۔ ویسے آپ کو کوئی پرابلم ہے میرے ماڈرن ہونے سے؟ ایشل نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ آنی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے؟ میں تو تمہارے شوہر کی وجہ سے کہہ رہی تھی، شمائلہ نے بات سنبھالنی چاہی۔ وہ اس کے سامنے خود کو برا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میرے شوہر کو مسئلہ ہوا تو اس کی پسند کے مطابق بدل لوں گی خود کو، لیکن کسی بھی ایرے گیرے کو خود پہ بات کرتے نہیں برداشت کروں گی۔ ایکسکیوز می؟ وہ سپاٹ لہجے میں وارننگ دیتے کمرے سے ملحق واش روم میں چلے گئی۔ آپ تو بہت اونچی ہواؤں میں تھی بی بی جان، لیکن آپ کی ایشو کی زبان تو بہت لمبی ہے، بچ کے رہیے گا۔ شمائلہ اپنی خفت مٹانے کے لیے آنی پر اٹیک کیا۔ آنی مسکرا کر رہ گئی اور وہ پیر پٹکتی باہر چلے گئی۔ لڑکی کچھ زیادہ ہی چالاک ہے، منصوبہ بھی زیادہ بہتر اور پکا بنانا پڑے گا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتی وہ آنے والے دنوں کی پلاننگ کر رہی تھی۔ چاچو اب فیری دکھا بھی دیں۔ اذان اسے دیکھنے کی ضد کر کر کے تھک گیا تھا۔ وہ ابھی سے کپڑے دے کر آیا تھا جو وہ نزدیکی قصبے کے بازار سے خرید کر لایا تھا۔ وہاں ایک ہی بوتیک تھی۔ بامشکل اسے 2 سوٹ پسند آئے۔ باقی شاپنگ وہ شہر سے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یزدان جب سے آیا تھا اذان اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ آنی ابھی باہر آئی تو اس نے ایشل کے بارے میں پوچھا۔ ہاں، کپڑے چینج کر لیے ہیں اس نے بھی۔ بھائی صاحب گھر نہیں تو میں نے اسے باہر آنے کا نہیں کہا۔ آنی کے بتانے پر وہ اذان کو لے کر ان کے روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ ایشل بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر یکدم کھڑی ہوئی۔ واؤ چاچو، شی از سو پریٹی، بائی گاڈ! چاچو شی از ناٹ فیری، شی از پرنسس۔ اذان اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ یزدان خود اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ بلیک کلر کی لانگ فراک اور ہم رنگ دوپٹے میں وہ واقعی شہزادی لگ رہی تھی۔ چاچو! اذان نے اسے پکارا۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چاچو، آئی وانٹ ٹو ٹچ ہر، از شی ریئل؟ اذان فل ایکسائٹیڈ تھا۔ بس کر یار، کیوں میرا دل بھی بے ایمان کر رہا ہے، یزدان نے شرارتی انداز میں کہا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں بچوں سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ کم ہیئر لٹل بوائے۔ ایشل نے اسے گھورا اور اذان کو پاس بلایا۔
اذان چاچو کی انگلی چھوڑ کر بھاگتا ہوا ایشل کی طرف آیا۔ ایشل نے اسے اٹھا کر بیڈ پہ بٹھایا اور خود بھی پاس ہی بیٹھ گئی۔ یزدان مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ ہیلو، آئی ایم ایشل نعمان۔ ایشل نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنا تعارف کروایا۔ ہیلو، آئی ایم اذان ملک، دی لٹل اینجل۔ اذان نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر مسکرا کر اپنا تعارف کروایا۔ او گریٹ لٹل اینجل۔ وہ اس کے تعارف پر مسکرائی۔ اسے یہ چھوٹا بچہ پہلی نظر میں ہی بہت کیوٹ لگا تھا۔ وہ الگ بات کہ جب وہ بولتا تھا تو بچہ نہیں لگتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی۔ الفت ملک اور نعمان راجپوت کے نکاح کی خبر دونوں خاندانوں پر بم کی طرح گری تھی۔ وہ دونوں ابھی اس نکاح کو چھپانا چاہتے تھے، لیکن الفت سے وجود میں پلتی جان کی وجہ سے انہیں جلد بتانا پڑا۔ بابا جان کا فخر اور غرور خاک میں مل گیا تھا۔ ساری دنیا سے ٹکر لے کر انہوں نے بیٹی کو شہر بھیجا تھا۔ اسی بیٹی نے ان کے سر پر خاک مل دی تھی۔ بی بی صاحبہ، آپ کو بی بی جان باہر بلا رہی ہیں۔ وہ اذان کی باتوں میں مگن تھی جب ملازمہ نے آنی کا پیغام دیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اٹھی۔ فراک اس کے سائز کی نہیں تھی، کچھ زیادہ ہی لمبی تھی۔ اوپر سے دوپٹہ اتنا لمبا، وہ جھنجھلا گئی۔ واٹ دی ہیل از دس؟ اسے کوفت ہو رہی تھی۔ اذان اس سے پہلے ہی باہر بھاگ گیا تھا۔ باقی ملازمہ ہی تھی اس کے پاس جو اس کی انگلش بولنے اور لہجے پر منہ کھولے کھڑی تھی۔ یہاں ملازم سے لے کر مالک تک ہر بندہ ہی شاہکار ہے۔ ایشل نے اس کے کھلے منہ کو دیکھ کر سوچا، چلیں؟ اس نے فراک سنبھالتے ہوئے ہونک کھڑی ملازمہ کو کہا۔ جی جی، ملازمہ ہڑبڑا کر اس کے آگے لگی تھی۔ واؤ آنی، یہ سارا باغ آپ کا ہے؟ وہ حیرانی سے اس وسیع و عریض باغ کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آدھا ہمسایوں سے مانگ کر لائے ہیں۔ جب وہ بابا جان اور فیاض بھائی سے ملی تھی، بابا جان بہت پراتفاق ملے تھے، جبکہ فیاض بھائی اتنے ہی ریزرو تھے۔ بابا جان نے ایشل کو کھیت اور باغ دکھانے کا بولا تھا۔ نہیں بابا جان، میں ابھی اسے باہر نکالنے کا رسک نہیں لینا چاہتا، یزدان فوراً بولا۔ ایشل نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ یہ گتھی نہیں سلجھا پا رہی تھی۔ آخر اسے کس سے خطرہ ہے؟ دانی، ہم اب یوں ڈر کے تو نہیں گزار سکتے ساری زندگی۔ بچی کو قیدی بھی نہیں بنا سکتے۔ میں جانتا ہوں کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ ملکوں کی بہو کے ساتھ کچھ برا کرے، بابا جان نے پریقین انداز میں کہا۔ لیکن بابا جان، یزدان پھر بھی مطمئن نہیں تھا۔ بس، اگر تمہیں زیادہ مسئلہ ہے تو خود ساتھ چلے جانا، انہوں نے کہہ کر بات ختم کر دی۔ ایشل خوش تھی۔ وہ یزدان کو یوں ہی ہر مقام پہ ہرانا چاہتی تھی۔ کمرے میں واپس آ کر وہ لیٹ گئی۔ شام میں آنی نے اسے باغ جانے کے لیے بلاوا بھیجا۔ اس نے کپڑے چینج کیے۔ یزدان جو دوسرا سوٹ لایا تھا وہ ٹراؤزر کے ساتھ میں شرٹ تھی۔ تیار ہو کے جب وہ باہر آئی تو آنی کے پاس بیٹھ گئی۔ آنی نے اس کی طرف چادر بڑھائی۔ بیٹا، یہ اوڑھ لو، ہماری لڑکیاں چادر کے بنا باہر نہیں جاتی۔ اس نے آنی کے کہنے پہ چادر پکڑی۔ آف وائٹ کلر کی چادر جس پر ریڈ کلر استعمال کر کے شیشے لگائے گئے تھے، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اور پھر وہ یزدان، آنی اور ایک ملازمہ کے ہمراہ باغ آئی تھی۔
सोचते सोचते वो बाग में काफी दूर निकल गई थी। जब एकदम इसे होश आया, ओ, आनी कहाँ रह गई? इसने सोचा। वो वापस जाने के लिए मुड़ने ही लगी थी जब सामने लगे किन्नों के दरख्त नजर आए। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ सिर्फ अमरूदों के पौधे थे। किन्नों के पौधे छोटी सी कच्ची सड़क के उस पार थे। वो ललचाती नजरों से किन्नुओं को देखती इनकी तरफ बढ़ी। अभी इसने किन्नों उतारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था जब पीछे से आवाज उभरी, आज तो लगता है हमारे बाग में कोई परी उतरी है। एशल ने फौरन पीछे मुड़ के देखा। वो जो कोई भी था बहुत खबासत से इसकी तरफ देख रहा था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ईशल ने कड़े तेवरों से पूछा। इसे बताया गया था बाग में कोई भी मुलाजम नहीं आ सकता जब तक वो लोग यहाँ हैं। इसे लगा ये कोई मुलाजम ही होगा। वाह रे वाह, हमारी ही ज़मीन पर खड़ी होके हमसे ही पूछताछ हो रही है। लेकिन कोई नहीं, हुस्न परी तुम्हारे हसीन सूरत की वजह से ये गुस्ताखी भी माफ़। इस आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा। ज़बान को लगाम दो समझे, खबरदार अब मुझे कुछ कहा तो। ईशल को इसके अल्फाज पर गुस्सा आया, इसीलिए बाएं हाथ की उंगली उठाकर वार्न किया। बल्ले ओ बल्ले, बड़ी टोर है हसीना तेरी। मेरे बाग में खड़ी मुझे ही धमकी दे रही है। अब तो तुझे जाने नहीं दूंगा, दियो बन के कैद कर लूंगा तुझे हुस्न परी। इसने आगे बढ़ के ईशल की उंगली पकड़कर नीचे करनी चाही जब ईशल का दूसरा हाथ उठा और इस आदमी के मुंह पर लगा। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था, तभी हैरत से पीछे हुआ और ईशल के लिए इतना वक्त काफ़ी था वहाँ से भागने को। इसने न पीछे देखे दौड़ते हुए सड़क पार की थी। जब इस शख्स ने अपना बाग कहा था वो तभी समझ गई कि मलकों का बाग शायद सड़क के साथ ही ख़त्म हो जाता है। वो अमरूदों के बाग में आकर भी अंधाधुंध भाग रही थी। भागने से इसकी शाल सर से ढलक कर कंधों पर आ चुकी थी। इसने सख्ती से शाल को पकड़ा हुआ था। भागते भागते वो किसी से टकराई थी। टकराने वाले ने इसे मजबूती से पकड़ा था। ईशल ने खौफजदा होकर नजरें उठाई थी और सामने मौजूद चेहरे को देखकर इसने सुकून का सांस लिया। इसे क्या हुआ है? कहाँ थी तुम? भाग क्यों रही थी? ईशल। यजदान लरजती हुई ईशल को पकड़े परेशानी और गुस्से से इस्तफसार कर रहा था। वो अभी वापस बाग में आया था जब आनी और मुलाजमा को एक जगह बैठे देखा। आनी के घुटनों में दर्द उठा था। मुलाजमा इनके साथ ही बैठ गई और ईशल आगे चले गई। यजदान अकेले ईशल के इस साइड की तरफ जाने से परेशान हुआ, इसीलिए इसे ढूंढते इधर आया था। ईशल कुछ बोलो भी, वो बार बार अपने साथ लगी ईशल से पूछ रहा था। वो इसके हसार में थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसका सर थपक रहा था। ईशल, प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है? साथ साथ पूछ भी रहा था, लेकिन पे दर पे होने वाले हादसों ने इसे अंदर से कमज़ोर कर दिया था। इसे फिर से अदीला याद आ रही थी। कैसे इसने इसका सौदा कर दिया था। इसे वो आदमी भी अदीला जैसा लगा था जिसकी आंखों में खबासत ही खबासत थी। वो अगर इसे पकड़ लेता तो। इससे आगे सोचकर ईशल की जान निकल रही थी। और अगर यजदान को पता चल जाए ये तो पता नहीं क्या करेगा। यजदान का ख्याल आने पर इसे एहसास हुआ वो अभी तक इसके हसार में है। वो बदक कर पीछे हुई। क्या हुआ? यजदान ने इसके बदकने पे पूछा। वो कुत्ता था मेरे पीछे। ईशल ने बर वक्त बहाना बनाया। कुत्ता?
لیکن یہاں تو کوئی کتا نہیں، یزدان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پیچھے تھا، وہ بھونک رہا تھا۔ ایشل عجیب سے انداز میں کہہ رہی تھی، آر یو شور؟ کتا ہی تھا۔ یزدان کو اس کی بات پر یقین نہ ہوا کیونکہ اسے کتے کے بھونکنے کی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ ہاں ہاں، ایشل نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، وہ کتا ہی تو تھا۔ اس نے سوچا، اچھا چلو ٹھیک ہے، گھر چلتے ہیں۔ یزدان نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر ڈھلکتی چادر کو دوبارہ سر پہ دیا۔ ایشل سر جھکائے کھڑی رہی، اس کا دماغ ابھی پیچھے ہی اٹکا ہوا تھا۔ یزدان کو کچھ گڑبڑ تو لگ رہی تھی، مگر پھر وہ سر جھٹک کر اسے ساتھ لیے چل دیا۔ گھر آئے وہ آنی کے کمرے میں بند ہو گئی۔ سوچ سوچ کر برا حال ہو رہا تھا۔ جانے وہ تھا کون؟ وہ تب تو بڑے دھڑلے سے تھپڑ مار آئی تھی، مگر اب اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ رات کے کھانے پر بھی جب ملازمہ اسے بلانے آئی، وہ سوتی بن گئی۔ آنی کے آنے پر بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ یزدان انہیں گھر ڈراپ کر کے شہر چلا گیا تھا، لہٰذا اس کے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں چلے گئی۔ اگلی صبح اس کے لیے ایک سرپرائز موجود تھا۔ صبح اٹھ کر جب وہ باہر نکلی تو حویلی میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب آنی کی نظر اس پہ پڑی، یہاں آؤ ایشو۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر کپڑے دیکھ رہی تھی۔ کوئی برائڈل ڈریس تھا، وہ ان کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ کیسا ہے لہنگا؟ تمہیں پسند آیا؟ انہوں نے بیچ پنک کلر کا برائڈل ڈریس اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ جی بہت پیارا ہے۔ اسے سچ میں ڈریس پسند آیا تھا۔ کس کا ہے؟ لہنگا دیکھتے دیکھتے اس نے ویسے ہی پوچھا، تمہارا ہے۔ آنی کے جواب پر اس نے حیرت سے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو بیٹا؟ بھائی صاحب چاہتے ہیں اس سے پہلے کوئی بدمزگی ہو، سب یہ جان لے کہ تم ملکوں کی بہو ہو، اس لیے آج دوپہر کے بعد ولیمے کا فنکشن رکھا ہے۔ یہ سب؟ آنی مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی، مگر اس نے کچھ بھی نہ سنا اور لہنگا خود سے دور پھینک کر تیزی سے کمرے میں چلے گئی۔ وہاں موجود ملازمائیں جو کچھ دیر پہلے حسرت سے لہنگے کو دیکھ رہی تھی، اب حیرت سے زمین پر پڑے اسی لہنگے کو پھر دیکھ رہی تھی۔ آنی بھی اس کے ری ایکشن پر پریشان ہو چکی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ مجھے یہ رشتہ کسی طور بھی قائم نہیں رکھنا، پھر میں کیوں ویسے کی دلہن کا ڈھونگ رچاؤں؟ مجھے کچھ کرنا ہوگا، لیکن کیا؟ اف! وہ چلتے چلتے سوچ رہی تھی، ہاں یزدان سے بات کرتی ہوں، وہ مان گیا تو ٹھیک، ورنہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ اس نے اپنے پلان کو پھر سوچا اور اسے عملی جامہ پہنانے کمرے سے نکل گئی۔ تم اس سے طلاق لو گی الفت؟ اس کی ماں نے سختی سے کہا۔ نہیں امی، میں کبھی بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی، الفت نے بنا سوچے جواب دیا۔ دروازے کے پاس کھڑے بابا جان نے شدت و غم سے آنکھیں بند کر لی۔ تم لو گی اس سے طلاق، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اس کی ماں اپنی زبان دے کر چلے گئی۔ بابا جان بھی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئے۔ ملکوں کی حویلی میں اس وقت سوگ کا عالم تھا۔ الفت باجی، آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ جانتی ہیں نا بابا جان آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ الفت کی چھوٹی بہن رابعہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ سمجھنے سمجھانے کے دور سے نکل چکی تھی۔ وہ بس نعمان سے بات کرنے کا طریقہ سوچ رہی تھی۔ الفت باجی دیکھیں، چپ کرو تم، زیادہ زبان نہیں چلنے لگ گئی تمہاری؟ نکلو میرے کمرے سے، دفع ہو جاؤ۔ الفت اپنے اندر کی فرسٹریشن
چھوٹی بہن پر نکال رہی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ کچھ سوچ کر الفت بھی مطمئن ہو گئی۔ اسے اب رات کا انتظار تھا۔ سنیں، یزدان کہاں ہے؟ کمرے سے نکل کر ایشل نے سامنے سے آتی ملازمہ سے پوچھا۔ ہاں بی بی جی، آپ کیسے اپنے مزاجی خدا کا نام لے رہی ہیں؟ ملازمہ نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ جو تم سے پوچھا ہے وہ بتاؤ، ایشل نے سختی سے پوچھا۔ وہ بی بی جی، چھوٹے ملک جی بیٹھک میں بیٹھے ہیں، ملازمہ نے جلدی سے بتایا۔ کہاں ہے بیٹھک؟ اس نے اسی لہجے میں پوچھا۔ وہ جی یہ ہال سے نکل کے ساتھ ہی بیٹھک ہے، پر وہاں تو جی بہت بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ملازمہ نے اس کے جانے کا ارادہ دیکھ کر احتیاطاً بتایا۔ ایشل نے اسے گھورا اور ہال کے دروازے کی طرف چلے گئی۔ ابھی وہ باہر نکل کر آس پاس دیکھ رہی تھی جب بیٹھک کی کھڑکی کے پاس بیٹھے یزدان کی نظر اس پر پڑی۔ وہ تیزی سے اٹھ کے باہر نکلا۔ یزدان کی آواز پر ایشل، جو آس پاس کا ماحول دیکھنے میں مگن تھی، فوراً پلٹی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اندر۔ یزدان اس کا جواب سنے بنا ہی ہاتھ سے پکڑ کر اندر کی طرف لے گیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، ایشل نے اونچی آواز میں کہا۔ یزدان رک گیا، بلکہ یہاں وہاں جاتے ملازم بھی اس کی اونچی آواز سن کر رک گئے۔ ان سب کے لیے یہ عجیب بات تھی کہ کوئی نئی نویلی دلہن اپنے شوہر سے اس طریقے سے بات کرے۔ یزدان کا فطری غصہ اوت کے آیا۔ اس نے گرفت مزید سخت کر دی اور اسے لیے آنی کے روم میں آیا۔ ولیمے سے پہلے اگر تم یہاں سے باہر نکلی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یاد رکھنا تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو، لیکن اب بس۔ وہ اسے بیڈ پر پھینک کے گرایا۔ ایشل یوں پھینکے جانے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے اسے سنبھلنے میں کچھ وقت لگا۔ یزدان ملک، تمہاری بھول ہے، میں تمہاری سیج سجاؤں گی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، سنا تم نے؟ وہ چیخی تھی۔ مسز ایشل، یزدان ملک، میری سیج پہ بیٹھنا تو تمہیں ہی پڑے گا، ورنہ تمہاری ساری سو کولڈ فیملی میرے ایک اشارے سے اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے گی، سمجھی؟ اس نے اسے دھمکایا۔ دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ ایشل نے کپ کپاتے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس بتا رہا ہوں۔ یزدان نے ایک نظر اسے دیکھا اور چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایشل بے بسی سے رونے لگ گئی۔ اس نے نعمان کو چوری چھپے فون کر کے بلایا تھا۔ وہ الفت کی بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی عمل کرنے کو تیار تھا، آخر وہ اس کی محبت تھی۔ رات کے پچھلے پہر الفت باپ کی رہی سہی عزت کو بھی پیروں تلے روند کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ صبح ایک ہنگامہ کھڑا تھا، سب الفت کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ گھر میں ہوتی تو ملتی۔ اس کی ماں یہ غم برداشت نہیں کر سکی اور بیٹی کا زخم لیے دنیا سے کوچ کر گئی۔ سوگ کسے کہتے ہیں؟ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ ملکوں کے خاندان کو اب پتہ چلا تھا۔ دوسری طرف نعمان جب الفت کو لے کر اپنے گھر گیا تو سب نے مخالفت کی۔ وہ اسے گھر سے نکال دینا چاہتے تھے، لیکن یہاں اس کا شاطر بھائی آگے آ گیا۔ نعمان، تم یہاں اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ سب نے ناپسندگی سے افتخار راجپوت کو دیکھا۔ جی بھائی، ہمیں ہر شرط منظور ہے، نعمان نے جوش سے کہا۔ ارے سن تو لو، شرط یہ ہے تمہاری بیوی اپنے باپ سے زمینوں میں سے اپنا حصہ مانگے گی۔ افتخار راجپوت نے الفت پہ بم پھوڑا، لیکن اس نے کچھ بولنا چاہا۔ نعمان، اپنی بیوی سے بول دو، ہم اس گھر میں اس کی آواز سننا نہیں چاہتے۔ ہاں، رہنے کے لیے ایک کمرہ دے سکتے ہیں، وہ بھی اگر یہ ہماری شرط مان لے تو۔ نعمان کے باپ نے سخت لہجے میں الفت کو اس کی اوقات باور کروا دیا۔ ہمیں سوچنے کے لیے مہلت دی جائے پلیز، نعمان نے التجا کی۔ اس کے باپ نے بڑے بیٹے کا اشارہ پاتے نعمان کو رہنے کی اجازت دے دی۔ نعمان نے سکھ کا سانس لیا، لیکن الفت کے دل پر بوجھ بڑھا تھا۔